بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، یہ جو ہمارے پاکستان میں کوار گندل ہوتا ہے، گھی گوار، ایلو ویرا، درد کماری، ایلو ویرا کو ہر آدمی جانتا ہے، اور یہ جو آپ قبض کشائی کے لیے استعمال کرتے ہو، مصبر ایلوا، یہ اسی گھی گوار سے بنایا جاتا ہے۔ اس پہ میں نے تقریباً 4 ویڈیو پہلے بھی بنائی ہیں، لیکن کتنے ہی دوستوں نے یہ کہا کہ گرمی کا موسم آ گیا، ایلو ویرا بہت زیادہ پھیلنا پھولنا شروع ہو گیا، اس پہ کوئی ویڈیو بناؤ۔ پتہ نہیں دوست کیوں نہیں توجہ دیتے کہ یہ چیز پہلے سے موجود ہے۔ بہرحال سچ پوچھو تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جن آدمی کو اس کے استعمال کے طریقہ کا پتہ ہے، انہیں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں ہوتی، نہ اعصابی، نہ پٹھوں کی، اور نہ تقویت باغی اور کسی دوائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ نسخہ جو ہے وہ شربت گھی گوار، شربت کہہ لیں کہ مغز جب وہ گھی گوار جب وہ آدھا سیر، یعنی اس کا مغز، اور اسے چھیل کے بیج میں سے جو گودا نکلے گا وہ آدھا سیر ہو، بہتر یہ ہے کہ اس کو باریک کر لو ہاتھ کے ساتھ یا گرینڈر کے ساتھ، اور آدھا کلو ادرک کا پانی اور آدھا کلو یا وہ شہد، گھی گوار اور ادرک کا پانی اور شہد، اب ان تینوں چیزوں کو کسی بڑی بوتل میں ڈال لو، مرتبان میں ڈال لو، مٹی کی ہنڈیا میں ڈال لو، اور ڈالنے کے بعد اس کے اوپر کپڑا باندھ دو مضبوط، تاکہ ہوا باہر کے اندر نہ جائے اور اندر کے بخارات باہر نہ آئیں۔ جن لوگوں کے پاس گندم ہے تو وہ اس گندم کے ڈھیر کے اندر جائے اس کو اچھی طرح دبا دیں۔ 40 دن کم از کم ہو، اگر 50 ہے تو بہت زیادہ ہے۔ اب ململ کے کپڑے، باریک کپڑا میں سے اسے چھان لیں، اور چھاننے کے بعد آپ محفوظ کر کے رکھ لو، اور پھر آپ اسے استعمال کرو۔ جگر کے جتنے بھی امراض ہیں، تلی کے جتنے بھی امراض ہیں، اور معدہ کے جتنے بھی امراض ہیں، جگر، تلی، معدہ، آپ ہر روز 1 بڑا چمچ پانی میں، دودھ میں، جوس میں، شربت میں ملا کے استعمال کر لیں۔ انشاءاللہ العزیز جگر بھی ایکٹیو، تلی بھی بہتر، اور مردانہ طاقت بھی 1 چلہ کے بعد آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے اندر کتنی طاقت ہے۔ اس کا آپ حلوہ بھی بنا سکتے ہو۔ گھی گوار جو ہے وہ 1 پاؤ، مصری دیسی یعنی کھانڈ، چینی نہیں، یہ 1 پاؤ، اور چینا گوند، کمر کس، اور میدا گندم، یہ بھی پاؤ، اور روغن گاؤ یعنی گائے کا گھی، یہ بھی 1 پاؤ۔ آپ ان سب کو جب وہ حلوے کی طرح بنا کے سنبھال کے رکھ لیں،
انشاءاللہ العزیز ہے تقویت با مادہ تولید کو گاڑھا کرنے کے لیے خوراک 2-3 چمچ آپ صبح استعمال کر لیا کریں۔ اسی طرح جب کوار گندل گیگوار یہ 1.5 سیر اور گائے کا دودھ 3 سیر، ان دونوں کو ملا کے آگ پہ رکھیں، لیکن نرم بہت جب نرم آگ ہو، تیز آنچ نہ ہو، آگ تیز نہ ہو، نرم آنچ ہو، یہاں تک کہ دودھ میں یہ ایلو ویرا جذب ہو جائے۔ بعد میں گندم کا آٹا اور گائے کا گھی 1 پاؤ اور اس میں ڈال کے آپ اچھی طرح پکائیں۔ اس کے بعد آپ اس میں جب آدھا سیر شہد بھی ڈال لیں اور دار چینی 2 تولہ، مغز بادام 2 تولہ اور زعفران 2 ماشے، یہ آپ حلوہ بنا کے رکھ لو۔ انشاءاللہ العزیز ہے آپ کے جسم کے اندر اتنی زیادہ طاقت آ جائے گی، اور یہ وجہ المفاصل جوڑوں کے درد کے لیے بھی ہے، اور جن لوگوں کو لقوہ فالج ہے ان کے لیے بھی بہت زبردست ہے۔ آپ گرمیوں کے ایام میں یہاں پاکستان میں آپ اتنا زیادہ جب اگایا جاتا ہے، لوگوں کو اس کے طریقے کا پتہ نہیں، وہ کاٹ کاٹ کے پھینکتے رہتے ہیں۔ جگر کے امراض پاکستان کے اندر کتنے تیزی سے پھیلتے جا رہے ہیں۔ آپ ذرا ایک سیزن کے اندر ہی کوار گندل کو کسی بھی طریقہ سے استعمال تو کر کے دیکھ لو۔ جگر کا کوئی مسئلہ ہے، دلی کا کوئی مسئلہ ہے، جن عورتوں کو ایام ایز مینسز در سے آتے ہیں، وہ 2 ماشے دار چینی کا سفوف اور یہ جو ایلو ویرا کا آپ نے ادرک اور شہد کے ساتھ شربت بنا کے رکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ استعمال کر کے دیکھ لیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ 2-3 دن استعمال کرو گے، وہ جو مینسز کی مسئلہ ہے، پرابلم ہے، تکلیف کے ساتھ آتے ہیں، وہ سکون کے ساتھ آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو ایلو ویرا بے ضرر نعمت ہے۔ لوگ تو اس کو قیمہ کے اندر ڈال کے بھون کے کھاتے ہیں، جن کو موروں کا مسئلہ ہے، کمر کا مسئلہ ہے، اور اسی طرح جوڑوں کا مسئلہ، گنٹھیے کا مسئلہ ہے، 1-2 ہفتہ استعمال کرتے ہیں وہ، تو انہیں ہر طرح سے جب راحت مل جاتی ہے۔ سمجھ آ جائے تو اس کو آپ حضرات ضرور استعمال کریں۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ حکیم الیاس عبداللہ کی اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔